اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے ہی مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بن کر رہو۔ کل گزشتہ اس آیت کریمہ کے تحت ایک آدھ دو بات بتائی تھی، مضمون تفصیلی تھا، میں نے کہا کل بتاؤں گا انشاءاللہ، چنانچہ اس وقت ہی بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تقوی کا مکلف کیا، اللہ سے ڈرنے کا مکلف کیا۔ قرآن نے جگہ جگہ پر کہا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو۔ واللہ احق ان تخشا، لوگوں سے کاہے کو ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرو۔ قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں جیسی بٹھانی چاہیے تم لوگ کیوں نہیں بٹھاتے؟ یہ قرآن نے کہا۔ اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ رب العزت کی جیسی قدر کرنی چاہیے، تم لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے مجھ سے اور آپ سے ڈرنے کا مطالبہ کیا ہے، خوف کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خوف آتا ہے دو وجہ سے، اللہ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، اور یہ عظمت نمبر دو، یہ عظمت مجھے اور آپ کو ملتی ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، یہ عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں، عظمت اپنے دل میں آوے اللہ رب العزت کی، ظاہری بات ہے اپنے آپ کے کمزور ہونے کا احساس ہوگا، لیکن یہ باتیں اپنے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اور خود سے زندگی گزارنے کی وجہ سے نہیں ملا کرتی۔ ذرا اللہ والوں کے پاس آؤ اور پھر اس کے بعد ان کی جوتیاں سیدھی کرو، پھر مجھے اور آپ کو ملے گا، سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی عظمت کیسے، نہ اپنے آپ کی نیستی نہ ہستی کیسے۔ ہاں، یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا کتنی بڑی بات ہے، وہ مشہور بات ہے کہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو جو خوف الہی کی بنیاد پر نکلے، جہنم کی آگوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اس کو میں سمجھاتا ہوں ایک واقعے کے ذریعے سے، جو شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی ہے نا، ہاں، شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے واقعے سے۔ شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ نمبر 1 شاہ عبدالعزیز، نمبر 2 شاہ رفیع الدین، نمبر 3 پر شاہ عبدالغنی، اور نمبر 4 کے اوپر شاہ عبدالقادر۔ ہاں، یہی ترتیب، عبدالعزیز اور رفیع الدین، عبدالغنی، اور نمبر 4 کے اوپر شاہ عبدالقادر۔ مگر تاریخ کا ایک عجوبہ ہے، انتقال ہوا تو الٹی ترتیب پر انتقال ہوا۔ جو 4 نمبر والے تھے وہ پہلے گئے، 3 نمبر والے 2 پہ، نہ 2 نمبر والے 3 پر، نہ 1 نمبر والے کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ شاہ عبدالعزیز کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ اللہ نے اتنا علم دیا تھا شاہ عبدالعزیز کو کہ جہاز اسٹیمبر وہ اسٹیمبر کے اندر کون سا پرزہ کس کام کا ہے وہ حضرت کو معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت کو معلوم۔ بلکہ ایک آدمی
یہ معلوم کرنے کے لیے ایک انگریز کو پتہ چلا کہ حضرت کے پاس بہت علم ہے، قرآن کا بھی حدیث کا بھی جنرل نالج. تو ایک مرتبہ آیا. نہ آنے کے بعد وہ انگریز تھا اور انگریز جہاز کا کپتان تھا. نہ آ کر جہاز کی ایک بہت معمولی ڈیپ والی جو بات تھی وہ اس نے دریافت کی. حضرت نے اس کو سیکنڈوں میں بتلایا. وہ حیران رہ گئے. پوری زندگی دہلی میں گزاری، دہلی سے باہر قدم نہیں نکالا شاہ عبد العزیز نے، لیکن دہلی میں رہتے ہوئے کلکتہ کی کون سی گلی کس طرح کی یہ حضرت بتلا دیتے تھے. یہ کیسے بھائی؟ دہلی سے بالکل قدم نہیں نکالا لیکن کلکتہ کے اندر کون سی گلی کس طرح کی وہ حضرت بتلا دیتے. اس لیے کہ دہلی کے اندر پوری دنیا کے لوگ آتے تھے اور حضرت کے سامنے حالات رکھتے تھے. حضرت ان حالات میں سب کو اپنے مائنڈ میں بٹھا دیتے. کمپیوٹر دماغ تھا، بہت علم دیا تھا. انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی. ہمارے علماء کہتے ہیں اگر یہ پوری ہو جاتی تو قرآن مجید کی تفسیر کا کچھ حق ادا ہو جاتا ہے. شاہ عبد العزیز وادی دہلی. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آیا. یہاں کر کہنے لگا حضرت میرے یہ ہاتھ میں جلن بہت ہے، آپ دعا فرما دیں کہ یہ جلن ختم ہو جائے. میں نے بہت علاج کیا اتنے دن سے لیکن جلن ختم نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا پہلے قصہ سنا کہ ہے کیا؟ فرمایا حضرت بات دراصل یہ ہے، میں ذرا یہ داڑھی رکھے ہوئے انسان ہوں، دیندار جیسا لگتا ہوں. آفس کے کام سے میں جا رہا تھا کہیں پہ، راستے میں ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ کچھ مسلمان بھائی جو بیچارے ناواقف تھے، مسائل کا علم نہیں، ایک جنازہ لیے تیار تھے. مجھے دیکھ کر کہا کہ جنازے کی نماز پڑھا دو. میں نماز پڑھائی. انہوں نے پھر درخواست کی کہ آپ دفن بھی کر دو. میں نے کہا چلو بہت اچھا. دفن کرنے کے لیے اترا. کوئی اتفاق کی بات ہے، وہ مسجد میں نگاہ دفن کرنے کے لیے اترا. میں نے تدفین کی. میرے جیب کے اندر کوئی ضروری کاغذات تھے، وہ کاغذات نیچے گر گئے. مجھے پتہ نہیں چلا. دفن کر دیا، چل دیا. جہاں مجھے جانا تھا آفس پہ میں گیا تو صحیح لیکن کام تو سارا وہ کاغذات کے اوپر موقف تھا. دیکھا کاغذات نہیں ہے، پریشان، بہت سوچا کہاں گئے. تب جا کر احساس ہوا لگتا ایسا ہے وہ قبر کے اندر کہیں کاغذ گر نہ گئے. راستے میں تلاش کیا، کہیں کاغذ کا کوئی ٹھکانا نہیں. اب تو بات مت کی کہ بھائی قبر میں اترنے تک تو کاغذ میں نے چیک کیے تھے، اب کہاں گئے. میں آیا گاؤں والوں کے پاس اور اس کے بعد کہا بھائی میری ایک ضروری چیز قبر میں گر گئی ہے، قبر میں گر گئی ہے، تم اگر اجازت دو تو قبر کو کھول کر میں لے لوں. انہوں نے کہا تمہارا جیسا بھلا انسان اس کو اجازت کیوں نہ دے، چلو کھول لو. انہوں نے بھی اجازت دے دی. لکھا یہ ہے کہ جیسے میں قبر کھولی، مٹی ہٹائی اور پٹیا جو تختہ ہے اس کو میں نے ہٹایا تو اچانک اندر کو میت کو آداب ہو رہا. نہ آگ بے خیالی کے اندر میرے ہاتھ میں آ کے لگ گئی. میں پریشان. یہ تو جہنم کی آگ تھی، یہ جہنم کی آگ تھی. یہ ادھر ادھر کی آگ نہیں تھی میرے بھائیو. بس یہ جہنم کی آگ جو لگی، آگ ہاتھ چلنے لگا. میں نے فوراً جیسے ویسے کر کے تو وہ آگ تو ہٹائی لیکن وہ جلن جو لگی تو وہ جلن بالکل ختم نہیں. بہت سارے حکیموں کے پاس گیا، علاج نہیں. حضرت اب آپ بتلا دیں. حضرت بڑے ذہین تھے. فرمایا بھائی ایک کام ہے، دنیا کے سارے حکیموں کو بھی جمع کر دینے پھر بھی یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، یہ جلن ختم ہونے والی نہیں. ایک ہی شکل ہے اور وہ شکل یہ ہے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر. نہ آنسو بہا، آنسو نکلے تو اس کو لگا دے یہاں پہ. ممکن ہے اس کے ذریعے سے تیرا کام بن جائے. اگر یہ ہو گیا تو کام کامیاب، نہیں ہوا تو پھر سمجھ لے کہ موت تک پھر تیرا کوئی علاج نہیں. اس بندے خدا نے ایسا ہی کیا. روزہ اللہ کے دربار میں
اللہ کو رونا پسند آیا، خوف الہی کی وجہ سے رویا۔ اس کے بعد اس آنسو کے قطرات کو لے کر یہاں پہ ڈالے، صاف، درد ختم۔ ہاں میرے بھائیوں، قبر کی فکر کرنی چاہیے، قبر کی فکر۔ نبی جی نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمانا۔ عذاب قبر کتنا خطرناک ہے بتلاؤں میں آپ کو، اس کا اثر کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی دونوں کلاس ساتھی، دونوں کلاس کے ساتھی۔ گنگو میں حضرت آتے تو ان کے یہاں پہ، دیوبند میں حضرت آتے تو نانوتوی کے یہاں، دونوں دوست تھے۔ دہلی میں پڑھا تھا دونوں حضرات نے۔ تو ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے چلے، نئے گنگو پہنچے، ظہر کا وقت تھا، ابھی جو ہے نا خانقاہ میں سب سوئے ہوئے تھے، اٹھے نہیں تھے۔ حضرت نانوتوی تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئے تھے۔ نہ مسجد کے قریب میں کنواں تھا، نہ کنویں کے قریب بدنے لگے ہوتے تھے، بدنے، لوٹے لوٹے مٹی کے، یہ بدنے لگے ہوتے تھے۔ اس بدنے میں پانی نکالنے کا، نہ وضو کرنے کا۔ اس سے پہلے بھی حضرت آئے تھے، نہ کنویں کا پانی نکال کر حضرت نے اس وقت بھی وضو کیا تھا۔ آج آئے، بہت سارے بدنے رکھے ہوئے تھے، تو حضرت نے ایک نیا بدنہ لیا، ایک دم کوڑا، جو استعمال نہیں ہوا تھا، یہ لیا، پانی اس میں رکھا، کنویں سے پانی نکال کر بدنے میں ڈالا، وضو کرنا شروع کیا۔ وضو کی ترتیب ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر کلی۔ تو جب کلی کے مرحلے پر پہنچے، جیسے منہ میں ڈالا، پانی کڑوا۔ حضرت نانوتوی گھبرائے، یہ پانی تو بہت کڑوا ہے بھائی، یہ کڑوا بھی بہت عجیب کڑوا۔ حضرت پریشان، بھائی یہ کڑوا کیسے، یہ کنویں کا پانی تو میٹھا۔ چنانچہ حضرت پریشان ہونے اس پانی کو الگ رکھا۔ یہ بھی اللہ والے تھے، نانوتوی بھی، ہاں، قاسم العلوم ایسے نہیں کہا جاتا۔ پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں نا، سب حضرت کے احسان تلے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ چنانچہ حضرت نے دوسرا بدنہ لیا، نے دوسرا بدنہ کون سا لیا، جو یوز ہو چکا تھا، مستعمل، اس کو لیا، نے لینے کے بعد پانی نکالا، اب وضو کیا، کچھ بھی نہیں، پانی جیسا تھا ویسا۔ اب تو لگا کہ ہے اس وقت دال میں کالا، سمجھے۔ جب وہ لوٹے کو لے کر اندر گئے، اتنے میں حضرت بھی اٹھے تھے، سب اٹھے، سب کو وضو کر لینے دیا۔ اس کے بعد حضرت گنگوہی سے فرمایا، حضرت ایک بڑی عجیب بات آپ کے خانقاہ میں دیکھی، کیا ہوا؟ اس کنویں سے تو روزانہ پانی، ارے اس کنویں سے تو میں نے بہت سی مرتبہ جو ہے وضو کیا، لیکن آج ایسی بات، اس لوٹے میں لیا تو پانی کڑوا، نے اس لوٹے میں تو پانی میٹھا۔ او ہو، ایسا ہوا، ذرا مجھے چکھاؤ۔ حضرت نے بھی چکھا، باقی سب نے بھی چکھا۔ فرمایا پہلے نماز پڑھ دو سب۔ میرے بھائیو غور کرو، عذاب قبر کتنا خطرناک ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یہ فقط قصے کے طور پر اس کو مت سننا، قصے کے طور پر مت سننا۔ آنسو بہاؤ، آنسو، دنیا کے سارے رونے روتے ہیں، یا اللہ گھر میں یہ ہو گیا، یا اللہ دکان میں یہ ہو گیا، مکان میں یہ ہو گیا۔ ارے دین کو آگ لگی، اس کو دیکھ، اس کے بجھانے کی فکر کر، ہاں اس کی فکر پہلے ہونی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی سب نے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد فرمایا حضرت وہ پانی کہاں ہے؟ کہا حضرت یہ رہا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائیو، سب مسلیوں سے کہا، بہت سارے کو پہلے پانی چکھوا لیا، اب سب سے کہا ایک کام کرو، سب اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ایک خاص عدد میں سب کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھوا۔ یہ قصہ حکایات اولیاء میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے۔ فرمایا سب اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سب نے پڑھ لیا۔ اب پڑھ لینے کے بعد کہا بھائی دیکھو، امت مرحومہ کو ایصال ثواب کر دو،
اور پھر پانی میں دم کر لوں. سب سے یہ نیت کروا کے ایصال ثواب کی، پھر پانی میں دم کروا دیا، پانی میں دم کر دیا. اس کے بعد اب حضرت وہ لوٹا لے کر حضرت سے فرما حضرت اب آپ پانی پی لیں. پانی جو پیا تو پانی میٹھا ایک دم اپنی اصلی پوزیشن میں، پانی ایک دم میٹھا. حضرت نے بھی پیا، باقی سب نے پیا، سب حیرت بھئی یہ کیا بات ہے، پہلے پانی کڑوا اب کیا. تو فرما حضرت بتلائے معلوم حل کر دے. اے کیا چیز؟ حضرت ہم کو یہ فرمایا میں بات دراصل یہ ہے، یہ ایک دم کوڑا بدلا تھا، ایک دم نیا. کمبھار نے اس کو جو بنایا تو مٹی جو لے کے آیا وہ قبرستان میں ایک ایسے قبر کی مٹی لے کے آیا جس قبر کے میت کو عذاب ہو رہا تھا. سمجھے؟ جس قبر کے میت کو عذاب ہو رہا تھا، تو ظاہری بات ہے جب اس کو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب منتقل ہوا مٹی میں، نہ وہ مٹی سے منتقل ہوا پانی میں، نہ پانی کے اندر وہ اس کا اثر کروا والا نظر آیا. ہم لوگوں نے اس وقت نیت کی سب کو ثواب، میں نے بطور خاص نیت کی یا اللہ یہ جس قبر کی مٹی لائی گئی اس قبر کے میت کو اس کا ثواب پہنچا، نہ اس سے عذاب کو دور کر دے. چنانچہ ہمارے اس اثار ثواب کی وجہ سے وہ عذاب ختم. جب عذاب ختم تو مٹی کے اندر وہ عذاب کا اثر نہیں رہا. جب مٹی میں عذاب کا اثر ہے تو پانی سے بھی ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں دو بات سمجھ میں آتی ہے. نمبر ایک لا الہ الا اللہ کا پاور، لا الہ الا اللہ کا پاور. جی ہاں، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. اور اس میں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا نصاب، یعنی 70,000 مرتبہ پڑھ کے بخش دے تو ایک اللہ والے کا مکاشفہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میت پر جو الا بلا ہو ساری ختم. میں نے تو یہاں تک دیکھا ایک اللہ کے بندے کو کہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ 70,000 کا نصاب ختم کیا، کئی مرتبہ. ایک مسجد میں معتکف تھا، ایک جوانی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرے ابا نے یہ نے وہ نے یہ اس طرح کی باتیں شروع کی. میں نے کہا بھائی دیکھ میں ایک بات تجھے بتلاؤں، تیرے ابا نے اپنی زندگی کے اندر ایک کام بہت کیا ہوگا، میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، ذرا تو مجھے اس میں میرا تعاون کر. اس لیے کہ تیرے ابا ایک مرتبہ میرے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ مولانا میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ تمہارے نام کا پڑھا نے تم کو بخش دیا. میں نے کہا بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، کام بن گیا ہمارا. تو سمجھے فرمایا اس طرح سے میں بہت سارے بندوں کے لیے اس طرح سے کرتا ہوں. تو وہ جوان مجھ سے کہنے لگا مولانا اب بھی جاتا ہوں میں فوراً 5 منٹ کے اندر نوٹ بک لے کے آیا. حیرت کی بات بتلاتا ہوں، حیرت کی بات میرے بھائیوں، نیکی کرنے کی دنیا والے کو ڈھنڈیرے پیٹ کے بتلانے کا نہیں. اللہ کو جب منظور ہوگا تو اپنی نیکی جو ہے نا اللہ پاک کا وہ آؤٹ کر ہی دیں گے. اس بندے خدا نے لا کر مجھے کاپی دھرا دی. فرمایا یہ کاپی جو آپ کہہ رہے تھے، یہ کاپی ابا بہت چھپا کے رکھتے تھے، بہت چھپا کے رکھتے تھے. مرنے کے بعد یہ کاپی ہاتھ لگی، مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب آپ کہہ رہے تو کچھ سمجھ میں آ رہا. میں نے وہ کاپی کھولی تو کاپی کے اندر میں نے کیا دیکھا، کاپی میں نمبر مارے تھے، جیسے وہ لسٹ تیار کرتے ہیں نا فہرست، ایسی 1 2 3 300 یا معلوم نہیں کتنے نمبر نے. پھر ہر نمبر کے سامنے 2 3 کھانے بنائے تھے. ایک میں قرآن مجید ختم قرآن، ایک میں ختم لا الہ الا اللہ، اور نمبر 3 کے اوپر کس کو بخشا، کس کو بخشا. ختم قرآن کی تاریخ اس میں لکھی تھی، اس تاریخ کو میں نے یہ ختم کیا، اور میں نے لا الہ الا اللہ کا بھی ختم کیا، اور میں نے فلانے بزرگ کو یا فلانے عالم کو یا فلانے رشتہ دار کو میں نے بخش دیا. یہ لکھا میں کتنا، وہ 300 پہ پہنچی تھی گاڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 مرتبہ، ہر مرتبہ میں ایک ایک قرآن ختم، ہر مرتبہ میں 70,000 مرتبہ کا لا الہ الا اللہ کا ختم کیا. کرنے والے ایسے بھی کر کے جاتے ہیں.
ہے نا؟ ایسی باتوں کو سن کر بات سمجھ میں آتی ہے. لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اس جیسی چیز کے لیے آدمی کو کام کرنا چاہیے، ایسے اعمال کرنا چاہیے. اپنے تو تھوڑا سا کرتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا، کب میں اس کو کہہ دوں، کب میں اس کو کہہ دوں. ابے کہہ کر گائے کو اپنا سارا ثواب برباد کرتا ہے. بہرحال اللہ اپنے کو عذاب قبر سے پہلے سے حفاظت کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عذاب قبر سے حفاظت ہوگی لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھنے کے ذریعے سے. عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے. ارے سورہ ملک تو بہت زبردست جلاد صورت ہے. جلاد سمجھتے ہو؟ جلاد حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے پیش نظر بول رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر میں جو انسان سورہ ملک کی تلاوت کرتا عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اس طور پر کہ جب میت سنایا جاتا ہے اس سے اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا یہ صورت وہ عذاب دینے والے فرشتے سے کہتے ہیں دیکھ خبردار اس کو جو ٹچ کیا تھا تو نے آگے سے بھی نہیں، پیچھے سے بھی نہیں، دائیں سے بھی نہیں، بائیں سے بھی، لیکن وہ عذاب یہ میں اللہ کی طرف سے مکلف. تو اللہ سے وہ الجھتی ہے یہ صورت اور یہ کہتی ہے اللہ پاک یہ تو تیرا وہ بندہ ہے کہ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا. ہاں یا تو عذاب سے بچائیے یا پھر ایک عذاب اگر دینا ہے تو ایک کام کریں مجھے اپنی کتاب سے نکال دیجیے. کیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑتی ہے اللہ میاں سے. ہاں مجادلہ لکھا ہے، مجادلہ اس کا نام سورۃ الملک. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورۃ الملک کا ہو، ہر فرد کے دل میں. اس لیے ماشاءاللہ ہمارے علماء بطور خاص مکتب کے علماء بچے جب دور میں آتے ہیں تو صورتیں یاد کراتے ہیں، بڑی بڑی صورتیں. ان بڑی صورتوں میں یاسین شریف، سورہ ملک وغیرہ یہ یاد کراتے ہیں. اس لیے کہ سورہ ملک کا یہ پاور ہے، سورہ ملک کا پاور. عذاب قبر سے حفاظت ہوتی. میرے بھائیوں کرنا چاہیے، کرو گے انشاءاللہ. ہاں سورہ ملک دو رکوع پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ آدمی 5 منٹ کے اندر اسے پڑھ کے ختم کر سکتا ہے. بلکہ اگر کرنا چاہو تو ایک دوسرا بھی عمل بتلا دو. وہ عمل یہ ہے کہ جو آدمی رات کو 50 آیات پڑھتا ہے. کتنی آیات؟ 50. اللہ پاک غافلین میں سے اس کا نام نکال دیتے. غافل یعنی غفلت کی نیند سونے والا. یا اللہ یہ بندہ جو ہے وہ تیری یادوں کے ساتھ تھا، غفلت میں نہیں تھا، تیری یاد میں تھا. کتنی بڑی بات ہے. ہاں اور اگر 100 آیات پڑھ لے اللہ اس کو عابدین میں شامل کرتے ہیں کہ اس نے پوری رات عبادت کی. واہ بھائی واہ. معمولی بات ہے 2 گھنٹے عبادت کر کے تو دیکھ لو. ہاں رمضان کی راتیں آ جاؤ 12 بجے سے لے کے 2 بجے عبادت کر کے دکھلاؤ، سمجھے دوسرے دن بستر پکڑ لیں گے. دوسرے دن اللہ ماشاء اللہ عادت کرو تو پھر اور کر دیجیے. پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ پاک دیتے ہیں. کتنی آیت پڑھنے پر؟ 100. پہلے اہمیت اپنے دل میں بٹھاؤ. 100. اور اس پر میں اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوں بہت آسان کام ہے یار. مولوی لوگ تو سمجھے کہ سستا بہت جلدی سن دیتے ہیں. ہاں تو میں نے سوچا اس کو پڑھنے کے زمانے میں دور حدیث میں یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں نے اسی وقت سے اپنا معمول بنایا. تو میں نے کہا یار 100 آیت سورہ بقرہ میں سے کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. اللہ نے تو 100 آیت قائم ہے. 100 آیت میں یہ تو نہیں کہا ہے کہ پہلے والے میں سے کہ چھلنے والے میں سے. بڑی نے چھوٹی تھا ایسا تو کہا نہیں ہے تو اپنے چھوٹی والے میں سے نکال دے تو کتنا اچھا. تو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ تو پڑھ لیجیے. سورہ ملک بھی پڑھ دی ہے، اس کی بھی 30 اس کی بھی 30 تو کتنی ہو گئی؟ 60 ہو گئی. ایک سنت پر عمل ہوا بلکہ 2 سنت پر عمل ہوا. سونے سے پہلے اللہ کے نبی دونوں سنتیں پڑھتے تھے، یہ ایک سنت پر. نمبر 2 دوسری بات کہ سورہ ملک پڑھو گے تو قبر کے عذاب سے یہ بھی کام بھی بن گیا. اب عابدین میں شامل ہونا ہے نا، عابدین میں شامل ہونا ہے. تو پھر تیسرا وہ یہ ہے کہ بھائی اب یہ 30 تو 60 ہو گئی.
اب 40 والی تلاش کرو. تو 40 والی چھوٹی والی میں تلاش کرنے بیٹھا تو نظر نہیں آئی. ایک نظر آئی سورہ نبا. سورہ نبا اس میں کتنی؟ 41. ہاں اب ظاہر کی بات ہے کہ 60 یہ 41 ہو 101 ہو گئے ختم. اب 101 اب یہ صورتیں جو ہے یہ بہت مختصر. حافظ قرآن تو میں سمجھتا ہوں 7 منٹ میں اس کو ختم کر دے گا. کتنے منٹ میں؟ 7 منٹ میں. ہاں اگر کوئی کرنا چاہتے اس پر عمل کر لے. سورہ تبارک بھی پڑھ لے, الف لام میم سجدہ بھی پڑھ لے 41 مرتبہ, اس کو بھی پڑھ لے. ارے یہ 41 آیات پر مشتمل یہ سورت بھی پڑھ لے, 101 ہو جائے. عابدین میں شامل. کرنے والے ایسی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں. ایک اور عمل بتا دو, لیکن آپ لوگوں نے بیان میں سنا تو ہوگا, پکڑا نہیں. میں ابھی بولوں گا تو سب گردن ہلائیں گے. ہاں لیکن پکڑا نہیں, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مول صاحب کہاں لے جا رہا ہے. پکڑا نہیں, اصل تو پکڑنا ہے. ورنہ پکڑنا ہے, عمل کرنے کی نیت سے باتیں سننی چاہیے. عبداللہ ابن عباس جو تھے نا, نبی جی کے گھر پہ گئے کہ بھائی اللہ کے نبی دین میں جو کام کرتے ہیں عبادت وہ تو سب معلوم, لیکن آقا رات میں کیا کرتے یہ تو معلوم نہیں. تو اپنی جو خالہ تھی میمونہ کے گھر پہ جا کے سو گئے. خالہ کے گھر پہ تو ہر کوئی جاتا ہے. تو خالہ کے گھر پہ گئے, بستر ایک کٹ تھا, خالہ نے بستر بچھایا اپنے لیے اور نبی جی کے لیے. تو تکیے کے آڑ میں سو گئے. سوئے نہیں تھے, بناوٹ کی تھی. بات سمجھ رہے ہیں, سوئے نہیں تھے, ورنہ اگر سو جاتے تو پھر وہ رات کی ساری باتیں نقل نہیں کر پاتے جو آگے چل کے بول رہا ہوں میں, سمجھے. وہ بناوٹ کی تھی, وہ چوڑائی کے اندر یوں کر کے سر رکھ کے آنکھ بند کر دی تھی. ہاں علماء نے بھی یہاں پر عجیب عجیب طرح کے سب سوالات قائم کیے نے جوابات دیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آئے, میں سو گیا. آقا آئے نا, میں نے دیکھا, تحدث معہا, خالہ کے ساتھ تھوڑی دیر بات کی. نے بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پوچھا کہ چھوکرا سو گیا کہ نہیں سو گیا. انام الغلام کہ بچہ سو گیا. یہ آقا اب ظاہری بات ہے سوئے ہوتے تو یہ پتہ کیسے چلتا ہے ان کو, ہے نا. وہ تو آنکھ بند کر کے رکھی تھی انہوں نے. انام الغلام بچہ سو گیا. ہاں سو گیا. میں تو سب سن رہا تھا, بات ہو رہی تھی. خیر بات ہو گئی نہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی لیٹ گئے. نہ تہائی رات ہوئی, نہ تہائی رات یعنی 2 حصے رات کے ختم, نہ رات کا آخری حصہ جب شروع ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے. میرے بھائیوں یہ آقا کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے. بستر سے جیسے اٹھے 2 کام کیے. اس پر عمل نہیں ہوتا, اچھے بھول جاتے ہیں, اس پر عمل نہیں ہوتا. آقا اٹھے جو دعا پڑھی ہوتا ہے لیکن اٹھے پہلے آنکھوں کو یوں کر کے رگڑا. 1 نمبر 2 قریب میں مسواک, پہلے سے رات کو ہی قریب میں مسواک رکھ دیتے تھے. برتن میں پانی بھرا نے اس کے اندر مسواک رکھا, نے مسواک کو لے کر مسواک کیا. ایک تو وضو کریں گے بعد میں, جب بعد میں وضو ہوگا تو اس وقت تو مسواک کرنا جائے. اٹھتے مسواک. ہاں السعایا کر کے کتاب عبدالحی لکھنوی کی عشر وقایہ کی شرح, اس کے اندر دیکھ رہے السواک کے تحت ساری روایات. ہاں اس میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مسواک کب کرتے تھے, کیا سوتے ہوئے سو کر اٹھتے بیدار ہوتے, اذا نام وإذا استيقظ, اس طرح کے الفاظ. وضو کے وقت کی مسواک الگ, مسواک تو بہت کرتے تھے اللہ کے نبی. صحابہ کرام تو جو مسواک ہوتی تھی نا تو وہ مسواک تو ان کی کان میں پڑی رہتی تھی. یا سمجھ رہے نا, کان میں اس طرح سے جب دیکھو تب یوں کر کے شروع مسواک کس طرح سے کرتے تھے. تو یہ 2 عمل بستر پر بیٹھ کر, ایک تو آنکھوں کو رگڑا نے مسواک کی. اب کیا معلوم ہے, اب منہ صاف ہو گیا, آنکھ کو جو ہے اس طرح سے رگڑا تو تھوڑا سا نشاط بھی آ گیا. وہیں بستر سے بیٹھتے ہوئے آسمان کو دیکھا, 10 آیات پڑھنی شروع کر دی. کتنے آیات؟ 10. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. 10 آیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی. ہاں اور پھر اس کے بعد آقا کھڑے ہوئے نے, وہاں ڈھوچکی لٹکی تھی, ڈھوچکی مشکیزہ پانی کا,
تو مشکیزہ پانی کا لٹکا تھا، اس میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیا، وضو کیا، پانی نوش بھی کروایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر آقا نے قول باندھا، نماز شروع۔ اب میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں عمل۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا، میں بھی کھڑا ہوا، میں نے بھی احساس کیا، آنکھیں رگڑی، مسواک کیا، اٹھا، میں وہ جو شن معلق لٹکی ہوئی جو مشکیزہ تھی اس میں سے پانی نکال کر میں نے بھی وضو کیا اور آقا کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بس مجھے اتنی بات بتلانی۔ دیکھیں انہوں نے نالج جو لیا یہ فقط نالج بڑھانے کے لیے لے لیا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ذرا وقت پاس ہو جائے، ذرا معلومات کا اضافہ ہو جائے، ارے جو باتیں کہی جائے اس پہ میں عمل کروں، یہ اصل ہونا چاہیے۔ جب آدمی یہ نیت کرتا نا اللہ پاک کام کروا دیتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کو تو جو ہے نا طلب پر فیصلہ کرتا ہے، طلب پر، بغیر طلب پہ اللہ پاک نہیں دیا کرتے۔ اللہ اپنے کو طالبین بنائے، طالبین۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب بات سننے کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ کہ تم نے وہ بات جو عمل کی نیت سے سنی جو نہیں، عمل کی نیت سے نہیں سنی۔ عمل کی نیت سے سنی ہوتی تو آپ ضرور عمل کرتے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک دوسری بات بتانے جا رہا ہوں، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ مطلب میں سب چاہتے ہیں کہ پوری رات ہم عبادت کرتے رہے، اللہ میاں کے دربار میں ایسا لکھا جاوے اپنے متعلق روزانہ، سب چاہتے ہیں بھائی؟ کون کون چاہتا ہے؟ بتا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں۔ یہ پہلا عمل تو ممکن ہے بعض لوگوں کو بھاری پڑے، کہ کہا سورہ تبارک نے الف لام سجدہ تلاش کرنے کہا، 30 پارہ 29 پارہ تلاش کرے، لیکن ایک عمل اس سے بھی آسان، اور وہ کون سا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ مسلم شریف میں ہے، جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، بتلاؤ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ عشاء کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آدھی رات عبادت کا کرنے کا ثواب، اور فجر کی نماز عشاء کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، باقی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ فقط قطب نے ابدال کے نہیں ہے، ہاں کہ اللہ فقط قطب نے ابدال کے ہیں، نہیں، اللہ پاک تو انگوٹھا چھاپ والوں کے بھی اللہ ہے۔ بات سمجھ رہا؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میری مہربانی کے لڈو فقط ایک طبقہ جو نہ کھاوے، میں تو اپنی رحمت کا دریا سب کے لیے بہا رہا، سب کے لیے بہا، وہ تو بڑے رحمت والے ہیں۔ لیکن اللہ پاک سب بالکل جو ہے، اللہ والے تو پوری رات جاگتے ہیں، لیکن دیکھیں پوری امت اس ثواب میں شامل ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے کتنا اچھا نسخہ بتلا دیا ہے کہ کتنی آسان چیز ہے۔ ہاں اللہ کے رحمت کے نظارے بڑے عجیب ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے تو شب برات کب کرتے معلوم ہے؟ شب برات کرتے مغرب بھی ہو جاوے، عشاء بھی ہو جاوے، مولوی صاحب کا بیان بھی ہو جاوے، بریانی بھی کھا لے، پھر بعد میں چل کر شب برات کی عبادت پہ لگ گئے، کہتے ہیں اب شب برات شروع ہوئی۔ ارے اللہ کا بندہ، شب برات تو مغرب سے شروع ہو گئی، مغرب سے شروع ہو گئی۔ 360 دن میں ہر رات کو اللہ پاک رات کے آخری حصے میں آتے ہیں، 3 اعلان کرتے ہیں، ہے معافی مانگنے والا معاف کروں، ہے روزی چاہنے والا روزی دوں، ہے مصیبت کا پریشان کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ لیکن اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو اللہ کے مخصوص بندے وہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے دوسرے بندے رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا کا کرم تو دیکھو، اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دوسرے بندے محروم نہیں ہونے چاہیے۔ تو شب برات میں اللہ پاک مغرب سے اعلان کرواتے ہیں، مغرب سے شروع۔ ہاں میں اپنے کب کرتے تھے؟ 12 بجے کے بعد دعا کرتے، اب مغرب کے بعد تھوڑی عبادت کر لو، پھر چاہے سو جانے کوئی حرج نہیں۔ شب برات کی عبادت ہو گئی، شب برات کی عبادت، اذان کے وقت سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، ہر من مستغفر فاغفر له، ہر من مسترزق فارزق له، الا بالمبتلى فوعافی۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں تو کہہ رہا تھا صحبت صالحین، تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تقویٰ آتا ہے۔ یہ 3 صحابہ سے گڑبڑی اس لیے ہوئی کہ منافقین کے ساتھ بیٹھے،
منافقین کے پاس بیٹھے تو ڈھیلی ڈھالی بات کرنے لگے، بہت لمبا سفر، نہ وہاں کیسے جائیں گے، لہٰذا ہم تو رک جاتے، تم بھی رک جاتے ہو، یہ 10 آدمی رک گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی جی صحابہ سے کہہ دو تقویٰ پیدا کرو، تقویٰ، اور یہ تقویٰ آئے گا سچے بندوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے۔ ہاں، صحبت صالحین۔ اب میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، روایتوں میں یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس وقت کے لمحات اکیلے اپنی عبادت کے مقابلے میں بہت زیادہ قابل قدر۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث، ویسے نہیں کہا جاتا کہ یک ساعت با اولیاء، اولیاء اللہ کے ساتھ کی ایک گھڑی یہ تمہاری 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل، ایسے نہیں کہا جاتا۔ ہاں، اس میں کچھ راز ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں جمع ہوئے، ایک مرتبہ دونوں ملاقات ہوئی آقا کے انتقال کے بعد۔ تو حضرت عمر نے ابو موسیٰ سے کہا، ابو موسیٰ یار اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، بخاری شریف ہے یہ، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی اپنوں نے کام تو کیے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نمازیں پڑھی، روزہ لے، یہ لے وہ، کچھ اطمینان نہیں ہے، نبی کے بعد کی عبادت پر اطمینان نہیں ہے، بس اللہ کے نبی کے ساتھ جو اپنوں نے کام کیا نا بس اسی پہ اطمینان ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا ارے یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہا، نبی کے بعد والی عبادت پر اطمینان نہیں، اس کے بارے میں تو یہ دیکھا اللہ میاں ثواب بھی نہ دے گناہ بھی نہ چڑھائے، کفا پم بے کفا فراسم بے راس، پر چھٹی ہو جائے اپنی۔ تو اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے گزرنے کا اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، اتنے لمبے عرصے میں تو اپنوں نے بہت سارے کام کیے، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، جہاد بھی کیا، اور ہمارے ہاتھوں پر سینکڑوں آدمی نے اسلام قبول کیا، تو یہ ساری عبادت چھوڑ دینے کی، ساری عبادتوں کا ثواب چھوڑ دینے کا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہ کر ہم نے جو عبادت کی اس پر بھی ہمیں امید، لیکن اس کے بعد بھی امید۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی یہ تیرے حوصلے ہیں، مجھے تو بس نبی کے ساتھ کی عبادت پر اطمینان ہے، یہ صحبت با اولیاء کی بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں، نیک بندوں کے پاس رہنے سے کیا ملتا ہے، میں آپ لوگوں کو مثال سے سمجھا، 2-3 مثال۔ ایک تو میں اپنی زندگی کی، اپنے لائف کی 2-3 باتیں، لیکن غور سے سننا، اگر آج کی مجلس تم نے وصول کر لی نا یہ 2-3 باتیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے 3 دن رہنا وصول۔ ہاں، ایک تو کچھ اللہ والوں کے ساتھ تو میں مستقل رہا ہوں، حضرت شیخ زکریا کے پاس بھی رہا، حضرت شیخ یونس صاحب کے پاس بھی رہا، میں معلوم حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، سب بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ وہ کس سے نہیں سناتا، یہ تو 2-2 منٹ یا کہہ لیجیے 1-1 گھنٹہ جن کی ملاقات ہوئی، میں نے ان کو دیکھا، ان کی بات کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے کیا ملا۔ عام مطلب لوگ زمزم کا پانی بہت پیتے ہیں، میں زمزم کے پانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس نیت سے پیو تمہیں اللہ پاک اس نیت میں کامیابی دیتے ہیں، یہ سب نے سنا۔ لیکن زمزم کا پانی کیسے پینے کا، اپنے تو جیسا اللہ میاں کے یہاں پہ لکھا جو نا اپنا، یا اللہ میں زمزم کا پانی پی رہا ہوں مجھے یہ چاہیے دے، جیسا اللہ میاں بت دے دیں گے، ہاں یہ اللہ میاں دے، ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث پر عمل کیا اللہ والوں نے۔ میں نے دیکھا حرم شریف میں، ایک مرتبہ پہنچا جب حرم شریف میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو میں پیچھے تھا نا، آگے میں نے دیکھا تو مجھے لگا یہ تو شیخ الاسلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میں نے حضرت کی زیارت بمبئی میں شالیمار ہوٹل کے اندر کی تھی، ان لوگوں نے حضرت کا زبردست استقبال کیا تھا، ہم لوگ گئے تھے حضرت کی ملاقات کے لیے۔ ہاں، اس وقت حضرت کی زیارت ہوئی تو میں آگے سے آیا، حضرت کو دیکھا، وہ حضرت ہی ہے، وہ وظائف پہ تھے تو میں نے چھیڑا نہیں، بس زیارت کی، چل دیا۔ اس کے بعد میں سمجھا حضرت چلے جاؤں گا فجر کی نماز کے بعد، میرا اپنا معمول تھا کسی جگہ پہ بیٹھنے کا، میں وہاں بیٹھا، میں بیٹھنے کے بعد اشراق کے بعد میں بھی دعا کر کے نکلا۔ اب باب الملک عبدالعزیز سے میں جا رہا تھا،
اتنے میں میرا نصیبہ میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الاسلام بھی وہاں پر کھڑے ہیں، وہ بھی ایک ہاتھ میں جوتی جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے زمزم کا پانی، میں نے وہ گلاس، اس گلاس میں زمزم کا پانی لیا، میں وہ پانی پینے کے ارادے کے ساتھ تھے، میں سمجھا حضرت ابھی پانی پی لیں گے نکل جائے تو میں ذرا ملاقات کر لوں گا، لیکن حیرت کی بات میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، یہ آنکھ نے دیکھا ہے حرم شریف میں، اس کے ذریعے سے بتلاتا ہوں کہ زمزم پینے کا طریقہ کیسے، اور وہ ماء زمزم لما شرب لہو، یہ ثواب کیسے حاصل کرنے کا، یہ پاور کیسے حاصل کرنے کا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نے وہ پانی لیا، نے کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے، دیر تک دعا مانگتے رہے، دیر تک دعا مانگتے رہے، دیر تک دعا، یعنی میں سمجھتا ہوں تقریباً 2-3 منٹ تک حضرت نے دعا مانگی ہوئی کعبہ کو دیکھ کر۔ اب تھوڑے یوں حرکت میں آئے تو میں سمجھا اب تو پی لیں گے، لیکن حضرت نے پیا نہیں، بلکہ حضرت چند قدم اور پیچھے چلے، پھر کعبہ شریف کو دیکھا، نے پھر کعبہ شریف کو دیکھ کر پھر اس ٹائم پھر کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی 2-3 منٹ تک، پھر حرکت میں آئے، اب میں سمجھا کہ اب پی لیں گے، اس وقت بھی نہیں پیا، نے ایک دم گیٹ سے باہر، نے جب گیٹ سے باہر نکلے تب جا کر پھر حضرت نے ایسا کیا، تو تیسری مرتبہ اس طرح سے لجاجت کے ساتھ دعا مانگ کر پھر بسم اللہ پڑھ کر حضرت نے پیا۔ اب سمجھ میں آیا، او ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پانی پیو نہ اللہ سے مانگو نہ، یوں جبریل امین آ کے دے دے ہوئے، اور یہاں دیکھو کہ لجاجت سے مانگنا پڑتا ہے۔ یہ پینے کا طریقہ کہاں میں نے دیکھا؟ یہ حضرت سے میں نے دیکھا، یہ صحبت اولیاء، حالانکہ یہ تو بیٹھا بھی نہیں تھا، یہ تو حضرت کو دور سے دیکھا، اس سے میں نے ایک چیز سیکھی، ماء زمزم، زمزم پینے کا طریقہ۔ ہاں، اس لیے زمزم تو پیتے ہیں کوئی دے تو دبا کے دعا مانگنی چاہیے لجاجت کے ساتھ، یا اللہ دے 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 دے۔ میرے نبی پہ جادو جو چلا تھا تو روایت پہ دیکھو کہ اس جادو کو ہٹانے کے لیے نبی جی نے کیسی دعا مانگی تھی، روایت میں آتا ہے دعا فدعا، دعا فدعا، دعا فدعا، دعا مانگی پھر مانگی، مانگی پھر مانگی، مانگی پھر مانگی۔ نہ اپنے تو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، نہ یوں کرتے ہیں باخر دعوانا، ارے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، آدمی کو دبا کے مانگنا چاہیے، اور بخاری شریف میں ایسے دعا فدعا، یہ میں نے ایک تھوڑی دیر کے لیے حضرت کو دیکھا، اس سے میں نے یہ حاصل کیا۔ ایک دوسرے اللہ والے کی بات کروں، اللہ والوں کے پاس رہنے سے باتیں ملتی ہے، اب جب بھی زمزم پیتا ہوں تو میں اسی طرح سے پیتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ زمزم اس طرح سے پیا کر۔ اور نمبر 2، دوسری بات وہ یہ کہ بمبئی ایک مرتبہ گیا تو وہاں پر ایک جگہ پر شب برات کا بیان تھا، وہاں بیان کے لیے گئے، دعوت دی ہوئی حکیم صاحب کے یہاں، حضرت مولانا سعید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا خلیل حکیم خلیل الرحمان صاحب کے یہاں، وہاں ہماری دعوت تھی، وہ اتفاق کی مخصوص ان کی یو پی کے اسٹائل کی دعوت تھی، سب بڑے حضرات تھے، سب کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھا لیا، حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی تھے، ہاں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا ہم نے۔ اب حضرت کے جو ہے نا وہ بچے وغیرہ سب وہاں پہ تھے، سب نے کھانا کھا لیا تو حضرت نے فرمایا بھائی کھانا کھا لیا تو ہاتھ دھو لو۔ ہم اٹھے، ہم نے اپنی پلیٹیں صاف کر رکھی تھی، سامنے کا بھی صاف کر رکھا تھا، حضرت نے وہ پلیٹیں اٹھائی، نے اپنے بچے کو دیا، لیکن وہ پورے دسترخوان کو چیک کرنے لگے پورے دسترخوان، چھوٹے 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 باریک ذرات روٹی کے جو نیچے گرے ہوئے تھے، اس کو اس طرح سے کر کے چپکا کر آپ نے لے کر منہ میں ڈالا۔ میں حیران، بڑے بڑے حضرات ہیں اور حضرت بیٹھے کیا کر رہے ہیں، وہ سب کے دانے اس طرح سے لے رہے ہیں، اس طرح سے منہ میں کھا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں یار یہ کیا، لیکن پھر دل نے جھنجھوڑا یہی صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کسی آدمی کا کھانا نیچے گر جاوے تو پھر اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ آگے الفاظ یہ لا تدری فی ای طعامکم البرکہ، تجھے معلوم نہیں تیرے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ ایون
اور نحو کی تقریر کرنے بیٹھے ہیں تو عیون کی تو اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں، طلبا ہوں گے عیون کی تقریر کرتے ہیں۔ عیون کا ترجمہ حصہ، حصے کا تعلق اتنے بڑے ٹکڑے کا ساتھ بھی ہے، ایک دم باریک ذرے کے ساتھ بھی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اٹھا کر اس کو کھایا۔ ہاں میں نے سمجھ لیا، ہو حدیث پہ عمل کرنا تو اسے کہتے ہیں۔ اپنے تو سمجھے بڑے بڑے لبالے گیلے ہو تو اٹھا کے کھا لینے کا نہیں، یہاں اتنے سے ٹکڑے جو لے کر آپ نے کھائے۔ میرے بھائیوں وقت دورہ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ بس سمجھے کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ والوں کے پاس رہنے سے بڑے فائدے۔ ایک کتاب میں نے ابھی دیکھا، اس میں بڑی عجیب ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک احمد بیلگرامی کر کے بزرگ تھے، ہاں تو وہ اتفاق سے وضو کیا، ان کا ایک خادم تھا، وضو حضرت کو کرا رہا تھا، وضو کر کے جب فارغ ہوئے دھڑام دے کے حضرت گر گئے۔ تو وہ خادم چونکا کہ حضرت کاہے کو گرے؟ فرمایا حضرت گر گئے، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، بس 3 دن سے فاقے ہیں۔ کیا کہا؟ 3 دن سے فاقے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے 3 دن کے فاقے ہوں گے تو کیسے؟ اوہ تو فوراً وہ گیا، دوڑا، حضرت کو تو وہیں رہنے دیا، بھاگا، یہ کھانا لے کر آیا۔ فرمایا بیٹا کھانا میں نہیں کھا سکتا۔ ارے حضرت 3 دن، یہ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن میری زبان سے جب یہ نکل گیا کہ 3 دن کا فاقہ، تو گیا تو پھر میرے دل نے کہا کہ یہ گیا ہے تو کھانا لینے کے لیے گیا ہے، کھانا لینے کے لیے گیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اشراف نفس، یعنی دل کا امید رکھنا۔ اور حدیث میں آتا ہے امید کے ساتھ آدمی اگر کسی کے کوئی اگر اپنے کو دیوے نے پہلے سے امید ہو یہ دے گا دے گا دے گا، تو کہتے ہیں کہ ایسے ملنے والی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ میں گرا، نے میری زبان سے تو نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ میرا پاپا تھا، تو لینے کے لیے تو بھاگا، تو میں نے سمجھا کہ تو کھانا لینے کے لیے گیا۔ تو یہ گویا میری امید لگ گئی، مجھے امید تو اللہ سے باندھنی چاہیے، یا کیسے؟ ہاں اس لیے بیٹا میں تو نہیں کھاتا۔ وہ بھی بہت ہوشیار تھا، وہ بھی بہت ہوشیار تھا۔ حضرت چلو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، میں جا رہا ہوں اس کو رکھا تھا۔ میں گیا، میں تھوڑی دیر میں پلٹ کر وہ کھانا لے کر آیا۔ فرمایا حضرت میں جب آپ کے پاس سے گیا تب تو امید کٹ گئی نا، آپ نے امید کٹ گئی، اب لے کر آیا ہوں، اب تو نہیں ہے۔ حضرت حسن اب کھائے، بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں کتنا اچھا آدمی تھا۔ یہ کہاں سے ملا؟ اللہ والوں کے پاس رہنے سے ملا میرے بھائی۔ ہاں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس رہو، کچھ نہ کچھ ملے گا، سب رہو گے انشاءاللہ۔ آج تو جا رہے ہیں لیکن سال کے اندر بہت سارے اللہ والے آتے رہیں گے، سمجھے؟ ہاں بہت سارے، ان کے پاس رہو، ان کی نماز دیکھو، وہ کیسے کھاتے ہیں، وہ کیسے پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی سے اپنی زندگی بنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو، سب کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات کی بھی نصیب فرمائے۔ اب ایک خوشی کا اعلان آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہاں عمر صاحب؟ خوشی کا اعلان، کانپور والے بھی کمال ہے، سمجھے کہ ہم نے بچوں سے کہا تھا درود شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، تو 36 بچوں نے درود پاک پڑھا۔ کتنے بچوں نے؟ 36۔